یہ تو تھا دفعہ 144 کے توڑنے والوں کا حال، اب ہڑتال کرانے والوں کا ماجرا سنیے۔ یہ لوگ جن میں بہت سا عنصر گنڈوں اور آوارہ گرد لڑکوں کا شامل ہو گیا تھا، صبح ہوتے ہی بازاروں اور گلی کوچوں میں چکر لگانے لگے۔ رضاکاروں نے گزشتہ رات ہی کو شہر کے ہر حصے میں لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے دکاندار فساد کے ڈر سے گھروں ہی سے نہ نکلے، اور اگر کچھ لوگوں نے پولیس کے اصرار اور حفاظت کی یقین دہانی پر دکانیں کھولی بھی تو ہڑتالیوں کے مشتعل گروہ فوراً موقع پر پہنچ گئے اور لوٹ مار کی دھمکی دے کر دکانوں کو بند کرا دیا۔ اگر کہیں پولیس نے مزاحمت کی تو اس پر اینٹیں اور پتھر برسائے گئے۔ پولیس نے پہلے زیادہ سختی اختیار نہ کی، جب اس کے سمجھانے بجھانے سے ہجوم منتشر نہ ہوتا تو وہ ہلکا سا لاٹھی چارج کر دیتی، لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پھر موجود ہوتے۔ رفتہ رفتہ دونوں طرف تندی اور درشتی پیدا ہونے لگی، حالات نازک صورتحال اختیار کرنے لگے۔ یہ ہڑتالی دکانیں ہی نہیں بند کروا رہے تھے بلکہ بسوں، ٹیکسیوں اور رکشاؤں کو بھی روک رہے تھے۔ ان ہنگاموں میں 2 بسوں اور 8 رکشاؤں کو جلا دیا گیا۔ جن بسوں کے شیشے توڑے گئے ان کا تو کچھ حساب ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے سرکاری دفتروں اور غیر ملکی سفارت خانوں کا رخ کیا اور انہیں آگ لگانے لگے۔ حکومت کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ جب پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس اس سیلاب کو نہ روک سکا تو اسے گولی چلانے کا حکم دیا گیا، اور جب صورتحال پولیس کے قابو سے باہر ہو گئی تو فوج بلوائی گئی۔ یہی واقعہ کئی شہروں میں پیش آیا۔ ہر جگہ کرفیو لگا دیا گیا، مگر فتنہ و فساد اور بلووں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ شام ہوتے ہوتے تقریباً 50,000 رضاکار گرفتار ہو چکے تھے اور سینکڑوں جانیں آتشی اسلحے کی نظر ہو گئی تھیں۔ ملاؤں نے روئے زمین پر خدا کی بادشاہت کا جو تصور پیش کیا تھا وہ اب حقیقت بن چکا ہے۔ پچھلی حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد سب سے پہلے بالغ رائے دہندگان کے ووٹوں سے ایک امیر چنا گیا اور اسے دنیا پر خدا کے نائب کی حیثیت دی گئی۔ انتخاب کا مسئلہ بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہوا تھا اور سارا ملک جیسے ایک بحران کی لپیٹ میں آ گیا تھا، مگر شکر ہے کہ بالآخر یہ مصیبت ٹل گئی۔ ہوا یہ کہ جب تک ملا صاحبان حکومت سے برسر پیکار رہے ان میں اتحاد بھی رہا اور یکجہتی بھی، مگر جیسے ہی عام انتخابات منعقد کرنے کا اعلان ہوا ہر شخص حصول اقتدار کے لیے مضطرب ہو گیا۔ ملک بھر میں بہت سی جماعتیں الیکشن لڑنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہر جماعت نے اپنا اپنا لاہ عمل، اپنے اپنے قواعد و ضوابط اور اپنی اپنی مخصوص وردی وضع کر لی، اور پھر جتھے بنا کر اپنے امیر کے گن گاتی گلی گلی کوچے کوچے پھرنے لگی۔ جلسے جلوس، پوسٹر بازی، غرض وہ ہنگامے ہوئے کہ باید و شاید۔ الیکشن میں جن جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں سبز پوش، سرخ پوش، نیلی پوش، پیلی پوش، سیاہ پوش اور سفید پوش خاص طور پر قابل ذکر تھیں۔ مؤخر ذکر جماعت زیادہ تر دیہاتیوں پر مشتمل تھی۔ اس الیکشن میں جو خوش نصیب ملا برسر اقتدار آیا وہ سبز پوشوں کی جماعت کا امیر تھا۔ زبان و قلم کا دھنی، آتش بیاں، زود رقم، اس نے اپنے خطبوں اور کتابچوں سے ملک میں ہلچل سی مچا دی اور اپنی آواز کو ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ غرض اس زور و شور سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ اسی کو ملے، اور سرخ پوش، نیلی پوش، پیلی پوش، سیاہ پوش اور سفید پوش امیدوار منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ سبز پوشوں کے امیر نے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سوچا کہ ان مخالف جماعتوں کے نمائندوں کو مجلس شورا میں شامل کر لینا بہتر ہوگا۔ اس طرح ایک تو ان کی اشک شوئی ہو جائے گی، دوسرے وہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلانے سے باز رہیں گے۔ امیر نے کہا، الگ الگ رنگ بجائے خود کچھ وقت نہیں رکھتے، لیکن جب یہی رنگ یکجا ہو جاتے ہیں تو دیکھو کیسی خوبصورت دھنک بن جاتی ہے۔ یہ مصالحت بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ چنانچہ مجلس شورا، جس کا کام امور سلطنت میں امیر کو مشورہ دینا تھا، پوری قوم کی نمائندہ بن کر اپنا کام بڑی دل جمعی کے ساتھ انجام دینے لگی۔ امیر نے مجلس شورا کے اجلاس اور دیگر انتظامی امور سر انجام دینے کے لیے شہر کی جامع مسجد کو پسند کیا اور اسی کے ایک حجرے میں بود و باش اختیار کی۔ چنانچہ دن رات جامع مسجد میں مجلس شورا کے جلسے ہونے لگے اور حکومت کا اصلاحی اور تعمیری کام بڑی سرگرمی سے شروع ہو گیا۔ مجلس شورا نے سب سے پہلے اپنی توجہ اس امر پر مرکوز کی کہ پچھلی حکومت کے زیر اثر معاشرے کے رگ و پے میں مغربی تہذیب و تمدن کا جو زہر سرایت کر گیا ہے اس کو زائل کیا جائے۔ چنانچہ تمام انگریزی طور طریقے، لباس، آداب معاشرت یک قلم موقوف کر دیے گئے، بلکہ اس اقدام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے مصداق انگریزی زبان کی تحصیل ہی کو نصاب تعلیم سے خارج کر دیا گیا۔ ملک کی زمام کار امیر نے خود اپنے ہی ہاتھ میں لی اور پچھلی حکومت کے انتظامی امور کے طریقے، سیکریٹریٹ اور اس کے ماتحت جملہ شعبے منسوخ کر دیے گئے اور ان کی پچھلی فائلوں اور تمام ریکارڈ کو نظر آتش کر دیا گیا۔ البتہ پولیس اور چنگی کے محکمے بحال رکھے گئے۔ تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں اور مروجہ طریقہ تعلیم منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بجائے دینی مدرسے قائم کیے گئے۔
جو عموماً مسجدوں سے ملحق ہوتے تھے۔ ان مدرسوں میں فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ علوم شریعہ اور فن قرأت کی تعلیم دی جانے لگی۔ ملک کا رسم الخط عربی قرار پایا اور ایک ایسا منصوبہ بروئے کار لایا جانے لگا کہ ایک معینہ مدت کے اندر سارے ملک کی زبان عربی ہو جائے۔ فن خوش نویسی کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دی گئی۔ نسخ، خط کوفی اور تغرا کی تعلیم کے لیے ماہر خوش نویسوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ علاوہ ازیں ایک بڑا مدرسہ فن حرب اور سپاہ گری کی تعلیم کے لیے بھی کھولا گیا، جس میں تلوار، نیزے، گرز اور برچھی بھالے کے استعمال کے گر سکھائے جانے لگے۔ عورتوں کی وہ تمام آزادیاں اور بے پردگیاں جس کی پچھلی حکومت نے کھلے بندوں اجازت دے رکھی تھی، کلیتاً ختم کر دی گئیں۔ علاوہ ازیں انہیں بے حجابانہ گھر سے باہر نکلنے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ پھر چونکہ بقول ملا نہ تو عورتوں کو حکومت کے انتظامی مناصب دیے جا سکتے تھے اور نہ وہ عہدوں ہی پر فائز ہو سکتی تھیں، اس لیے ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی۔ ان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی سمجھا گیا کہ وہ عام اصول دین اور امور خانہ داری جان لیں یا زیادہ سے زیادہ دھوبی کے کپڑوں کا حساب رکھ سکیں۔ مجلس شورا نے دوسرا اصلاحی قدم عدالتوں کے باب میں اٹھایا۔ وکالت کے پیشے کو تو ختم ہی کر دیا گیا، کیونکہ وکلاء جان بوجھ کر حقائق کو چھپاتے اور اپنے پرفریب دلائل سے منصف کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ اسلامی روایات کے سراسر منافی ہے۔ کورٹ فیس ختم کر دی گئی، کیونکہ اس سے سائل پر مفت کا بار پڑ جاتا ہے اور وہ اکثر کورٹ فیس کی رقم نہ ہونے کے باعث داد رسی سے ہی محروم رہ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جج اور مجسٹریٹ کے عہدے بھی منسوخ کر دیے گئے اور ان کے بجائے ہر شہر میں مفتی اور قاضی مقرر کیے گئے، اور اس طرح عدالتی نظام کے لیے کسی لمبے چوڑے عملے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اراضی کی ملکیت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن زمینوں پر لوگوں کا پہلے سے قبضہ ہو ان پر ان کی مالکانہ حیثیت برقرار رکھی جائے، البتہ لگان کی شرح جریبوں کے حساب اور اجناس کے لحاظ سے مقرر کی جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس زمین ہو اور وہ اس پر 3 سال تک کھیتی باڑی نہ کر سکے یا اسے تعمیر یا کسی اور کام میں نہ لا سکے تو وہ زمین متروکہ سمجھی جائے گی، اور اسے دوسرا شخص کام میں لے آئے تو اس پر عرضی دعویٰ نہ ہو سکے گا۔ ملک میں جہاں جہاں افتادہ زمینیں تھیں ان کے متعلق اعلان کیا گیا کہ جو شخص ان کو آباد کرے گا اسی کی ملکیت ہو جائیں گی۔ فصل کی پیداوار میں زمیندار اور کاشتکار لگان کی رقم منہا کرنے کے بعد برابر کے حصے دار قرار دیے گئے۔ مجلس شورا نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی اور بشرط استطاعت حج بیت اللہ کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا، اور جو ان احکام شرعی کو انجام نہ دے اس کے لیے دروں کی سزا مقرر کی گئی۔ جائیداد پر جس میں اراضی، نقدی، زیور، گائیں، بھینسیں، اونٹ، گھوڑے، بھیڑ بکری شامل تھی، زکوٰۃ کی شرح مالیت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% سالانہ ٹھہری۔ مسلمان دولت جمع کر سکتے ہیں اور اسے کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں، مگر یہ دولت ان کے مرتے ہی ان کے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دی جائے گی، اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو ساری رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ غیر مسلم رعایا کو ذمہ قرار دیا گیا، ان کو زکوٰۃ سے مستثنی کر دیا گیا، مگر ان پر جزیہ لگایا گیا جو تقریباً 13.5 روپے سالانہ فی کس تھا۔ البتہ جو ذمی عساکر اسلام میں بھرتی ہونا پسند کریں ان پر سے جزیے کی قید اٹھا لی جائے گی۔ بعض غیر مسلم اقوام نے جزیے کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ان میں جو اہل دانش تھے انہوں نے اپنے ہم مذہبیوں کو سمجھایا کہ اس طرح ہمارے عمرا اور اہل ثروت کو زکوٰۃ سے چھٹکارا مل جائے گا جو جزیے سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے، اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ جرائم میں چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا، غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے 100 درے اور شادی شدہ کے لیے سنگساری کی سزا مقرر کی گئی۔ شہروں اور قصبوں میں جہاں جہاں تھیٹر اور سینما تھے سب کے سب دینی درس گاہوں یا یتیم خانوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہوٹلوں اور کلب گھروں کی جگہ سرائیں بنا دی گئیں۔ وہ تمام کھیل جن سے مغربیت جھلکتی تھی، مثلاً کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، ٹینس، گولف، بیڈمنٹن وغیرہ بند کر دیے گئے، اور ان کے بجائے شہ سواری، نیزہ بازی، چوگان بازی، تیر اندازی کو از سر نو زندہ کیا گیا۔ نیز پہلوانی اور گرز زنی کے فن کو بھی فروغ دیا جانے لگا۔ اسلحہ سازی کے کارخانے سارے ملک میں وسیع پیمانے پر کھل گئے۔ لوہا اور فولاد، ڈھال، تلوار، نیزے، گرز اور برچھی بھالے کی صورت میں ڈھلنے لگے۔ مسلم رعایا کے ہر فرد کو بصورت مرد ایک تلوار اور بصورت عورت ایک خنجر کا مستحق قرار دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا حکومت کے اہلکار تلوار یا خنجر لے کر اس کے
گھر پہنچ جاتے۔ تلوار لباس کا جز بن گئی، یہاں تک کہ سقے بھی قبر پر مشک رکھے پہلو سے تلوار لٹکائے گھروں میں پانی بھرنے لگے۔ جب ملک میں تلوار کی مانگ بڑھی اور لوہے کی کمی محسوس کی جانے لگی تو مکانوں کے آہنی پھاٹک اور جنگلے قومی ضرورت کے تحت اکھاڑے جانے لگے۔ ملک میں آتشی اسلحے کا ایک کارخانہ بھی کھولا گیا جس میں بندوقیں، رائفلیں، پستول اور ان کے کارتوس اور گولیاں بنائی جانے لگیں، لیکن مجلس شورا نے آتشی اسلحے کا استعمال سوائے عساکر حکومت کے رعایا کے تمام افراد کے لیے ممنوع قرار دیا۔ ادب اور شعر و شاعری پر بھی کڑی پابندی عائد کر دی گئی اور عاشقانہ غزلوں، نظموں اور گیتوں کو تو ادب سے ہی خارج کر دیا گیا، کیونکہ ان سے ملکی بہو بیٹیوں کے خیالات پر برا اثر پڑنے کا احتمال تھا۔ البتہ حمد و نعت، رجز، مرثیہ و سلام اور قومی لوریوں کو شاعری میں افضل ترین درجہ دیا گیا۔ ناول، افسانے اور ڈرامے چونکہ من گھڑت قصے ہوتے ہیں اور دروغ گوئی کو فروغ دیتے ہیں، اس لیے معاشرے میں ان کی گنجائش نہ تھی۔ اخباروں میں ہر قسم کی تصاویر، یہاں تک کہ کارٹون تک چھاپنے بند کر دیے گئے۔ مصوری، سنگ تراشی، موسیقی وغیرہ کو فنون لہو و لعب قرار دے کر ان کی کلی طور پر ممانعت کر دی گئی۔ کسب معاش میں ایسے تمام وسیلے حرام قرار پائے جن سے لوگ معاشرے کو اخلاقی یا مادی نقصان پہنچا کر روزی پیدا کرتے ہیں، چنانچہ شراب اور دوسری نشہ آور اشیاء کا بنانا اور بیچنا، عصمت فروشی اور رقص و سرود کا پیشہ، نیز جوا، گھڑ دوڑ، سٹہ بازی، لاٹری، معمہ بازی بند کر دی گئی۔ چونکہ سود خواہ کسی بھی شکل میں ہو حرام ہے، اس لیے ملک بھر میں بینک، انشورنس، انعامی بانڈ وغیرہ کے کاروبار قطعاً ممنوع قرار پائے۔ بینکوں کی تنسیخ کے بعد دوسرے ممالک سے زرع مبادلہ کے لین دین کے سلسلے خود بخود منقطع ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی منڈیوں میں اجناس کی خرید و فروخت معدوم ہو گئی۔ ڈاکٹر اور سرجن کے پیشے بھی ختم کر دیے گئے کیونکہ ان کی دواؤں میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس کے بجائے طب یونانی اور جراحی کو حکومت کی سرپرستی میں لینے اور نصاب تعلیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نرس کا پیشہ موقوف کر دیا گیا۔ ان سب پیشوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں لاکھوں اشخاص بے روزگار ہو گئے۔ مجلس شورا نے سفارش کی کہ انہیں زمینیں دے دی جائیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں، مگر مشکل یہ آن پڑی کہ اچھی اور قابل کاشت زمینیں پہلے ہی سے اور لوگوں کے قبضے میں تھیں۔ جو باقی بچی تھیں وہ یا تو بنجر تھیں یا ان کی مٹی میں سیم اور تھور کی بہتات تھی، چنانچہ انہیں کھیتی باڑی کے قابل بنانے کے لیے ان لوگوں کو بڑے جتن کرنے پڑے اور دور دور دریاؤں سے نہریں کھود کر پانی لانا پڑا۔ ہر شخص کو حکم تھا کہ سیدھا سادہ لباس پہنے اور رہنے سہنے میں سادگی اختیار کرے، داڑھی رکھے اور لبیں کتروائے، کسی قسم کی شان و شوکت کا اظہار نہ کرے، نہ فضول خرچی اور اسراف میں پیسہ ضائع کرے، آرام طلبی اور تن آسانی کو ترک کرے۔ چنانچہ پیش بندی کے طور پر شہر کی دکانوں سے تعیش کی ساری چیزیں مثلاً ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، واشنگ مشین، بجلی کے پنکھے، چولہے، استریاں، چینی کے ظروف اور کراکری کا سارا سامان اٹھوا دیا گیا، یہاں تک کہ ٹوتھ پیسٹ اور دانتوں کے برش تک کو معاشرے سے خارج کر دیا گیا۔ اس کے بجائے مسواک کے استعمال پر زور دیا گیا کہ اس سے بقول ملا فصاحت بڑھتی ہے۔ علاوہ ازیں عہد حاضر کی تمام اختراعات و ایجادات مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ٹیپ ریکارڈر، ریکارڈ چینجر، کیمرے وغیرہ کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ بجلی کی روشنی کا بے جا استعمال جرم ٹھہرا۔ کوکا کولا، پاکولا اور تمام انگریزی طرز کے مشروبات ممنوع قرار دیے گئے۔ شہر میں جتنی اونچی عمارتیں تھیں ان کی صرف اتنی ہی منزلوں کو جائز سمجھا گیا جو جامع مسجد کے گنبد و مینار سے نیچی تھیں، باقی منزلوں کو منہدم کرا دیا گیا۔ چونکہ دوسرے ممالک اور خصوصاً مغربی ممالک کے سفیروں کے قیام سے ان کے آداب معاشرت کے برے اثرات اہل ملک کے ذہنوں پر پڑنے کا احتمال تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں ٹھہرنے کی تکلیف نہ فرمائیں اور اسی وقت تشریف لائیں جب کسی اہم ملکی یا بین الاقوامی نزاع کے سلسلے میں بالمشافہ گفت و شنید کی ضرورت ہو۔